بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في كلام الحور العين. حدثنا هناد وأحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لمجتمعا للحور العين يرفعن بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها يقولن نحن الخالدات فلا نبيد ونحن الناعمات فلا نبأس ونحن الراضيات فلا نسخط طوبى لمن كان لنا وكنا له. فرماتے ہیں یہ باب ہے جنت کی حور عین کی بات چیت کے بارے میں. حدیث پاک کے درس میں جیسے آپ کے علم میں ہے کہ جنت اور اہل جنت کے احوال کا بیان چل رہا ہے اور جنت کی ہر نعمت کامل ہے. جنت میں جتنی چیزیں اللہ پاک نے بنائی وہ کامل ہے اور جنت میں جنتی کے لیے ہر طرح کا عیش و آرام جو اللہ پاک نے دیا ہے وہ بھی کامل ہے. اس کو اختتام نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو اللہ پاک اہل جنت کو بطور انعام کے اور بطور سکون کے حور عین عطا فرمائیں گے. حور یہ جنت کی مخلوق ہے، یہ وہاں کی عورتیں ہیں جو اللہ پاک خاص طور پہ پیدا فرمائیں گے اہل جنت کے لیے. حور کہتے ہیں جس کی رنگت نہایت سفید ہو، عین کہتے ہیں جس کی آنکھیں موٹی ہوں. تو چونکہ عام طور پہ یہ دو چیزیں عورت کی ذات میں حسن ہیں، تو جنت میں ہر وہ نعمت ہے کہ جو اپنے انتہائی درجے کی. تو جو حور عین جنتیوں کو جنت میں ملے گی ان کی زبان پر ایک خاص قسم کا ترانہ ہوگا، کلمات ہوں گے اور وہ ان جنتیوں کے سامنے اس کو پڑھیں گی. اس حدیث پاک میں ان کلمات کا تذکرہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت لمجتمعا للحور العین، کہ جنت کے اندر حور عین کا ایک اجتماع ہوگا، ایک مجلس ہوگی جس میں تمام حوریں جمع ہو جائیں گے. اور یرفعن باصوات لم یسمع الخلائق مثلها، اور وہ اونچی آواز میں ایسے اشعار پڑھیں گی، ایسے کلمات پڑھیں گی کہ مخلوقات نے کبھی ایسی خوبصورت آواز اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی. بڑی حسین و جمیل آواز. یقولنا، تو وہ کیا کہیں گی کہ نحن الخالدات فلا نبید، کہے گی کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہم پر کبھی فنا نہیں، ہم کبھی ختم نہیں ہوں گے. ونحن الناعمات فلا نبأس، اور ہم تر و تازہ ہے، ہم میں کبھی بوسیدگی نہیں آئے گی، کمزوری. وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ، اور ہم اپنے شوہروں سے راضی رہنے والی ہے، ہم کبھی ناراض نہیں ہوں گے. طُوبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ، خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جو ہمیں مل جائیں اور ہم جن کو مل جائیں گے. تو یہ تکلم اور یہ باتیں جنت کی حوریں کریں گی. یہاں محدثین نے لکھا ہے کہ چونکہ انسان کو اپنے سکون اور اپنے راحت کے لیے مختلف چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ضروری نہیں کہ ہر وقت انسان اپنے سکون کی ایک ہی چیز تلاش کرے. اب جیسے مثال کے طور پہ ہم مسجد میں ہیں، تو اب مسجد کے اندر تو سکون یہ ہے کہ انسان دین سیکھ لے، دین کو سمجھ لے، دین کی کچھ بات ہو جائے.
تسلی کے ساتھ اپنے معمولات پورے کر لے، ہے نا؟ یہ مسجد کا سکون ہے۔ جب آپ گھر جائیں گے تو چونکہ آج رات کا بھی وقت ہے، تو اب آپ کھانے کی تلاش میں ہوں گے کہ کھانے کا دسترخوان وقت پہ لگ جائے اور اچھا دسترخوان ہو، اس پر میری پسند کی ہر چیز مہیا ہو۔ پھر انسان مأکولات ڈھونڈتا ہے۔ جب وہ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر انسان کی کوشش یہ ہوگی کہ مجھے کہیں تکیہ مل جائے، ٹیک لگانے کی جگہ مل جائے، لیٹنے کی اچھی جگہ اور بستر مل جائے۔ دیکھیں اب خواہش بدل جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب لیٹ جائے گا، پھر خواہش کیا ہوگی کہ اب تھوڑا سا ذہنی سکون، دن بھر کام کر کے تھک گیا ہوں، کسی سے بات چیت ہو جائے، گپ شپ ہو جائے، تھوڑی سی خیر خیریت ہو جائے۔ لیکن مطمئن اس سے ہوگا جس سے اس کا دل لگا ہوا ہو، ہے نا؟ اس سے بات چیت میں اس کو مزہ آئے گا۔ اب اس سارا دن رات کو آپ دیکھ لیں، ہر وقت کے آرام کی چیز الگ الگ اللہ پاک نے فرمائی۔ کھانے کی الگ ہے، پینے کی الگ ہے، سونے کی الگ ہے، چلنے پھرنے کی الگ ہے، شام کی الگ ہے، صبح کی الگ ہے، کاروبار کی الگ ہے۔ جنت کے اندر ہر موقع کی ہر نعمت موجود ہوگی، اور وہ بھی کامل درجے کی ہو، اس میں کوئی نقص و عیب نہیں ہوگا۔ تو اب جو حوریں اللہ پاک جنت میں عطا فرمائیں گے، تو یہ آپ سمجھیں جیسے ایک انسان کے لیے اس کی بیوی ہے، اور بیوی بھی وہ جس سے انسان کو سکون اور راحت مل جائے، پریشانی نہ ہو۔ تو یہ جو حور عین ہوگی، یہ اپنے اپنے شوہروں کو دیکھ کر، جنتیوں کو دیکھ کر جمع ہو جائیں گے، اور کچھ کلمات ادا کریں گے، کچھ اشعار پڑھیں گے، ایک ترانہ پڑھیں گے۔ جیسے آج کل انسان جب فارغ ہو، سفر میں ہو، تو تلاوت سن لیتا ہے، نعت سن لیتا ہے، حمد سن لیتا ہے، بزرگوں کے بیانات سن لیتا ہے۔ گانے سننا منع ہے دوستو، وہ نہیں سننے چاہیے، گانے حرام ہیں۔ نہ گاڑی میں سنیں، نہ گھر میں سنیں، ان چیزوں کو ختم کریں۔ تو انسان اللہ پاک کی حمد سنتا ہے، اچھی لگتی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی نعت سنتا ہے، اچھی لگتی ہے، اللہ والوں کی باتیں سنتا ہے، اصلاحی بیانات اچھے لگتے ہیں۔ تو یہ جو حور عین آئیں گی، تو ان کی زبان پہ ایسے کلمات ہوں گے کہ جو جنتیوں کو بڑے بھلے لگیں گے، بڑے اچھے لگیں گے، جس سے وہ تر و تازہ ہو جائیں گے۔ تو یہ کیا کہیں گی؟ نحن الخالدات فلا نبید، یہ کہیں گی کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے والی ہیں، ہم پر کبھی موت اور فنا نہیں۔ تو اس جنتی کو ایک تسلی ہو گئی۔ دنیا کے تو ہر رشتے کو فنا ہے نا دوست، کس رشتے کو بقا ہے؟ انسان کتنا ہی قریبی ہو، کتنا ہی تعلق ہو، لیکن ایک وقت آئے گا وہ رشتہ چھوٹ جائے گا، وہ ٹوٹ جائے گا، وہ الگ ہو جائے گا، وہ چلا جائے گا آپ سے۔ لیکن جنت کے اندر جنتی کو کوئی تکلیف والی سوچ بھی اللہ پاک نہیں دیں گے۔ تو وہ حوریں کہیں گی کہ ہم تو بنی ہی ہمیشہ کے لیے، ہمیں کوئی فنا نہیں۔ پھر کہیں گی کہ نحن الناعمات فلا نبأس، اور ہم تر و تازہ ہیں، ہم پر کبھی بوسیدگی، کمزوری نہیں آئے گی۔ کیا مطلب؟ دنیا کی عورت چاہے انسان اس سے کتنی بھی محبت کرتا ہے بہر صورت، لیکن بالآخر وقت کے ساتھ ساتھ جسم کمزور ہوتا ہے نا، ڈھل جاتا ہے، جسم میں جھریاں پڑ جاتی ہیں، بینائی کمزور ہو جاتی ہے، ہاتھ پیر کمزور ہو جاتے ہیں، سمجھ فہم کمزور ہو جاتی ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے، یہ سب چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن جو جنت کی حوریں ہیں، تو ان کے جسم کی جو تر و تازگی ہے، وہ کبھی اس پر بوسیدگی نہیں آئے گی، وہ اسی حالت میں ہی برقرار رہیں گے۔ پھر کہیں گی نحن الراضیات فلا نسخط۔ تیسرا جو سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت ناراض ہو گئی، بیوی ناراض ہو گئی، غصہ ہو گئی، قطع کلامی کر لی، قطع تعلق کر لیا، تو پھر کیا کریں؟ یہ تو الگ ٹینشن ہے نا۔
یہ مسئلہ تو سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ بھئی وہ ناراض ہو جائے، کبھی معمولی بات پہ ناراض ہو جائے تو تب بھی ناراض ہے، بڑی بات پہ ناراض ہو جائے تب بھی ناراض ہے. تو پھر انسان کا سارا زور یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کو کیسے خوش کرے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو وہ حوریں کہیں گی کہ فکر نہیں کرنا، ہم ان دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہیں کہ تم سے ناراض ہو جائیں، ہم تو راضی ہی راضی ہے تم سے، ہم کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گے، ہمیشہ کی رضامندی. تو یہ ساری باتیں کیا دیں گی؟ جنتی کو ایک لطف، ایک احساس، ایک کیفیت دے دے گی. وہ مطمئن ہو جائے گا کہ اللہ نے مجھے ایسی جگہ پہنچا دیا اور ایسی نعمتیں اللہ نے میرے حصے میں رکھ دی کہ جس کے اندر کوئی فنا نہیں ہے، جس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، جس کے اندر کوئی ناراضگی نہیں ہے کہ جس کے لیے مجھے بھاگ دوڑ کرنی پڑے، پریشان ہونا پڑے، مال خرچ کرنا پڑے، سوچنا پڑے. یہ سب چیزیں وہاں پہ ختم ہو جائیں گی. پھر وہ حوریں کہیں گی کہ خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے کہ ہم جن کے حصے میں آئے اور جو ہمارے حصے میں آ جائے. وہ بڑا خوش نصیب ہے، اس لیے کہ وہ اس کی تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تر و تازہ ہو جائے گی. تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، دنیا کی تو نعمتیں بہرحال شکر اور اللہ پاک کے سامنے تحمید و تسبیح کا تقاضا کرتی ہیں. دنیا کی نعمتیں بھی کم نہیں ہیں، بہت زیادہ ہے اور ہماری سوچ اور حیثیت سے بڑھ کر ہے. اسی لیے شکر کا حکم ہے، لیکن انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہم دنیا کی چیزوں کے لیے اپنے آپ کو پریشان بہت زیادہ کر لیتے ہیں، پھر بے چینی بڑھ جاتی ہے. دوستو، بس انسان اتنا سوچ لے کہ یہ دنیا بقدر کفاف ہے، بقدر ضرورت ہے، اس سے مجھے اپنا حصہ لینا ہے اور پھر آگے چلا جانا ہے. علماء نے مثال دی نا، ایک آدمی کوئی چیز بانٹ رہا تھا. کبھی ہوتا ہے نا، چیز بٹتی ہے نا، دیکھا ہے کبھی؟ چیزیں بٹتی ہیں کبھی. اب ایک تھیلی کے اندر اس نے بہت سارے لڈو رکھے ہوئے، وہ لڈو ایک شاپر میں بند ہیں اور اس نے کہا چلو بھائی سب میں تقسیم ہو رہے ہیں، مفت کے لڈو تقسیم ہو رہے ہیں. مفت کے لڈو کون چھوڑتا ہے دوست؟ سب ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں نا. تو اب لڈو تقسیم ہو رہے ہیں، تو آپ بتائیں کہ اس تقسیم میں ہر آدمی کو کتنا حصہ ملتا ہے؟ جی، ایک ملتا ہے، ایک ملتا ہے. اب اگر انسان کہے یار اتنی بڑی تھیلی اور مجھے ایک، یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے پیچھے بھی ایک ہجوم آ رہا ہے. تو سمجھدار آدمی کو ایک ملتا ہے، وہ صبر شکر کر کے چلا جاتا ہے. ہمارے ہاں 2 نمبری ہوتی ہے نا، ہم کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے اپنے چھوٹے بھائی کو بھیج دیتے ہیں یا دوبارہ لائن کے اندر لگ جاتے ہیں کہ چلو بھائی دوبارہ مجھے مل جائے. خیر یہ تو ایسے ہی ایک بات آ گئی بیچ میں. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس تقسیم میں جو میرا حصہ تھا میں نے لے لیا، آگے چلا گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میں اس تھیلی کو دیکھ کر پریشان ہو جاؤں اور کہوں کہ یار کاش مجھے اس میں سے ایک 10-12 اور مل جاتے تو کتنا اچھا ہوتا. اب کیا ہوگا؟ وہ چیز پرائی تھی، میری تھی بھی نہیں. جو مجھے ملی وہ بھی مفت میں ملی، فی سبیل اللہ ملی، لیکن اپنے آپ کو پریشان کر رہا ہوں. تو دنیا سے حصہ بقدر ضرورت ہے. اصل جو ہمارا گھر ہے، مقام ہے، ٹھکانہ ہے، راحت ہے، سکون ہے، چین ہے، وہ کہاں پر ہے؟ جنت کے اندر. اصل ٹھکانہ تو وہاں ہے. تو دنیا کے لیے انسان اپنے آپ کو پریشان نہیں کرے گا. جتنی محنت سے، مشقت سے، دعا سے، مانگنے سے، کسب سے، طلب سے انسان کو مل جائے، انسان راضی ہو جائے. اس میں اللہ کا حق بھی ادا کرے، بندوں کا حق بھی ادا کرے، بیوی بچوں کا حق بھی ادا کرے، سکون کے اندر جائے گا. لیکن اگر یہ سوچے گا کہ نہیں جی فلاں مجھ سے آگے چلا گیا ہے، اب اس تک تو جانا ہے، تو اس تک جب پہنچے گا تو پتہ چلا ایک اور ہے جو اس سے بھی آگے چلا گیا، تو وہ اس تک بھی بھاگنے کی کوشش کرے گا، پھر اس سے بھی بھاگنے کی کوشش. اس لیے ایک روایت کے اندر فرمایا کہ اس انسان کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھر دیتی، ورنہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا. یہ ہمیشہ ایک جنگل اگر حاصل کر لے
سونے چاندی کا تو یہ دوسرے جنگل کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، اصل نعمتیں یہ ہے جو حدیث پاک میں اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان کی اصل نعمتیں اور اصل زندگی تو وہاں ہیں، فکر اس کی کرنی ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔